أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم۔ شریعت کے چند احکام سے متعلق ایک مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مستقل حیثیت عطا فرمائی ہے، حریت اور آزادی کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہر انسان کے پاس کو کسب کرنے، محنت کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنایا ہے اس کے مال کا۔ اگر کسی انسان کے مال کو کوئی دوسرا انسان ہڑپ کر جاتا ہے، لے لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ گناہوں میں بڑے گناہ ہیں، اس کی سزائیں بھی بڑی بڑی ہیں۔ مال کو لوٹنے لاٹنے سے متعلق وضاحت 3 آیتوں پہلے اس کی وضاحت تفصیل سے گزری، اس کی سزا کا بھی ذکر آیا، 4 سزائیں متعین کر دی گئی تھیں۔ زمانے کے لحاظ سے اور یہ عمل کرنے کے اعتبار سے اسلامی قانون نافذ کرنے والے کو اختیار دیا گیا، حکمت اور مصلحت کو باقی رکھتے ہوئے ان 4 سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا دے، جس کے اندر سب سے بڑی سزا قتل کی یا سولی چڑھا دینے کی یا کسی عضو کو کاٹ کر اس کو محروم کر دینے کی یا قید و بند کی صعوبتوں میں جھونک دینے کی۔ لیکن آج کی اس آیت کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان کا مال لینے کے کئی طریقے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ اس کا نام ہے چوری، سرقہ، اس کی سزا ہے۔ ایک انسان کو قتل کیا تو اس کی سزا بتا دی گئی۔ ایک انسان کے کسی عضو کو، جسم کے کسی حصے کو متاثر کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ دانت توڑ دیتا ہے، السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت، زخم کے بدلے میں زخم۔ لیکن اس سزا کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کو اختیار دیا، یہ تمہارا حق ہے، بتایا اگر تم چاہو تو بدل لے کر، اس کا عوض لے کر اس کو معاف کر سکتے ہو، یا بغیر عوض کے بھی تم معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہو۔ لیکن چوری کے اندر جو سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، اس میں معافی کی بھی گنجائش نہیں۔ یعنی جس کا مال چور نے چرا لیا، مال والا یہ کہہ دے کہ میں معاف کر دیتا ہوں، تو یہ حق بندے کا نہیں ہے۔ بندے کا ایک حق ہے کہ اس کا مال جو گیا ہے وہ مال اس نے حاصل کرنا، اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس آیت کے تحت کئی ایک مسائل ہیں جو انسان کی زندگی میں استحکام اور کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ استحکام پیدا کرنا، تلخیوں کو ختم کرنے کے کئی مسائل ہیں اس آیت شریفہ کے تحت۔ چور پکڑا جائے، چور کے پاس آپ کا مال ہے تو مال مالک کو دلا دیا جائے گا، بس اتنا ہی حق ہے بندے کا۔ اس کا مال گیا تھا، وہ مال حاصل کرے گا۔
مسئلہ دین اسلامی یہی ہے۔ احناف کے پاس، شافعی کے پاس، احناف کو چھوڑ کر شافعی کے پاس، مالکی کے پاس، حنبلیوں کے پاس، جب یہ تین ہیں تو ان تینوں کے مسئلے کے اوپر ہی اہل حدیث اور سلفیوں کے پاس بھی یہی مسئلہ ہے کہ مال اگر اس کے پاس ہے، مال والے کو مال لوٹا دیا جائے گا، یہ تمام کے پاس بلا کسی اختلاف کے۔ اگر مال نہیں ہے، اس کے پاس سے مال چوری ہو گیا یا اس نے خرچ میں لا لیا، ختم کر دیا، صرف کر دیا، تو تمام کے پاس سوائے احناف کے، حنفیوں کے سوا، ہر صورت میں اس کے اوپر ڈنڈ قرار دے کر، چاہے دھیرے دھیرے صحیح، انسٹالمنٹ میں صحیح، مال لیں گے، اس لیے کہ مالک کہے گا کہ یہ تو میرا حق ہے، مجھے ملنا ہے۔ لیکن ہم احناف کے پاس اللہ تعالیٰ کے اس عمل پر عمل ہے، جزاء بما کسبا، اس آیت شریفہ میں ہے، چاہے چوری کرنے کا تعلق مرد سے ہو، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو۔ مرد کا ذکر پہلے، عورت کا بعد میں، تو گیا چوری کے معاملے میں ذا ہمت کے کام ہوتے ہیں، اس میں مرد ذا پیش پیش رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں چور نہیں ہوتی، عورتیں بھی چور ہوتی ہیں۔ تو چور ہو کہ چور نہیں ہو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق بتاتے ہیں۔ شریعت کے نافذ کرنے والوں کو، قانون نافذ کرنے والے کو حکم ہے کہ تم لوگ چور کے بھی ہاتھ کو، چورنی کے بھی ہاتھ کو کاٹ دو۔ احادیث کے ذریعے سے وضاحت ہے کہ ہاتھ پہنچے تک کاٹیں گے، چونکہ ہاتھ کلائی تک کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، کوہنی تک کو بھی ہاتھ ہے، بغل تک بھی ہاتھ ہے۔ تو کلائی تک اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا پہلی چوری میں، سیدھا ہاتھ کلائی تک، دوبارہ پھر اس سے چوری سرزد ہو، ٹخنے تک بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر حرکت ہو تب اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، پاؤں جو بچا ہوا اس کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ احناف کے پاس، اور دوسروں کے پاس تیسری مرتبہ میں بایاں ہاتھ کلائی تک، چوتھی مرتبہ میں سیدھا پاؤں جو بچا ہوا تھا ٹخنے تک۔ یہ ہم احناف کے پاس یہ نہیں، یہ مسائل تفاصیل ہے، اب اس کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پر جو اصل چیز ہے اس کا ذکر ہم کیے دیتے ہیں۔ مسائل کے بڑے پہلو ہیں۔ تو چاہے چور ہو کہ چور نہیں ہو، تو اے لوگوں تم ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے جو کیا ہے یہ حرکت، یہ اس کا بدلہ ہے اور عبرت ہے، یعنی عبرتناک سزا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے۔ تو بات خود سمجھ میں آئے گی کہ بندہ معاف کرنے پر اس سزا سے بچنے والا نہیں، اس کا مال کا لینا دینا وہ تعلق ہے اس کا۔ اس پہلو کے اوپر خاص توجہ کی اس لیے ضرورت ہے، دنیا کا، دنیا داروں کا، دیگر اقوام کے ماہرین کا یہ نظریہ ہے، اسلام کے اندر جرم کی سزا کا نظریہ غیر انسانی ہے، جبکہ عین انسانیت والی چیز ہے۔ اسلام کے اندر جو سزا کا طریقہ اور نظریہ ہے اس سے بنیادی طور پر جرم ختم ہونے لگتا ہے۔ تمام دنیا اور دنیا مملکتوں کے قوانین اس میں چوری والے عمل کو بڑھاوا ملتے چلتا ہے کئی طریقوں سے۔ اس میں بنیادی طور پر چوری کا عمل
چوری کے اس گناہ کی جڑیں ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ عبرتناک سزا جو تمام کے لیے رونگٹے کھڑا کر دینے والی، اس کے لیے سزا، اور جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اس کے لیے توبہ، دوسروں کے لیے عبرت۔ ہر گناہ کی توبہ ہے، اور اس گناہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ کی سزا کو قبول کرے، اللہ کی سزا کو قبول کرے۔ یہ ایمان کی حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل و دماغ میں اچھی طرح بیٹھی ہوئی تھی، کسی نے شکایت نہیں کی، کوئی گواہی بھی نہیں، کوئی شہادت بھی نہیں۔ نفس کے اوپر قابو جب نہیں ہوا تو زنا کا عمل ہوا، انجام کو ظاہر کرتے ہوئے ایمان کی حقیقت جوش مارتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں کھلا آ کر اظہار گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں ناپاک ہو گیا ہوں ایمانی اعتبار سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ اسی طرح ایک عورت حاملہ ہو چکی تھی جو شادی شدہ نہیں تھی، حمل والی حالت میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کر کے فرمایا مجھے پاک فرمائیے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو جنم دینے تک انتظار کرو، جب بچے کو جنم دینے کے بعد پھر فوراً آئی کہ مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ بچہ خود سے کھانے پینے کے قابل ہونے تک بچے کی پرورش کرو، سنبھالو۔ جب بچہ اس حد کو بھی پہنچ گیا، بچے کو لے کر آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، خود اپنے ہاتھ سے روٹی چاپ کر کھا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بچے کو ذمہ دار افراد کے حوالے کر کے فرمایا اب اس عورت کو لے جاؤ، اس کو سنسار کر دو۔ یہ سنسار کر دینا کیا تھا؟ یہ توبہ تھی، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سزا کو متعین فرمایا۔ جس سزا کا ذکر وضاحت سے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں اس کا نام ہے حد۔ سزا ایک الگ چیز ہے، حد ایک الگ چیز ہے۔ تو اس میں یہ ایمان سے تعلق ہے، یہ بھی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بتائی، ہاتھ کاٹ دینا۔ پھر فرمایا کہ یہ انتہائی عبرتناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، سب سے زیادہ طاقتور ہیں، تم اگر حکم جاری نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو کرنا ہے کریں گے، لیکن ایسا حکم جاری کرنے میں، ایسی سزا کا تعین کرنے میں عین حکمت ہے۔ خالق کائنات جب اس میں حکمت بتاتا ہے، خالق کائنات کی مخلوقات میں سے ایک ادنا عقل فہم رکھنے والا کہے یہ غیر انسانی ہے، غیر اخلاقی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ایک مطلق قاعدہ بتا دے، اس سزا سے متعلق ہے تمام کی تمام سزاؤں سے، جو کوئی گناہ کرنے کے بعد، گناہ کو ظلم کہتے ہیں، نہ کرنے کی چیز کرنا یہ ظلم ہے، آداب حدود کو توڑنا یہ ظلم ہے، نافرمانی کرنا یہ ظلم ہے۔ لفظ ظلم یہ وسیع معنی میں ہے، یعنی گناہوں کے بعد کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کے بعد اپنے اعمال میں سدھار پا کر لگ جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ ابھی ہاتھ کاٹنے سے متعلق جو سزا ہے کوئی بھی چوری کے اوپر نہیں، اس میں احادیث سے وضاحت ہے 10 درہم کی، کم سے کم 10 درہم کی قیمت والی چیز ہونا، اس میں ایک پائی بھی اگر کم ہے تو اس پر یہ سزا جاری نہیں کی جائے گی۔ 10 درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وضاحت میں 30 گرام 618 ملی گرام چاندی بنتی ہے، یعنی 3.5 تولے سے ذری زیادہ، 500 روپے تولے سے 15، یعنی قریب 2000 روپے کی مالیت والی چیز آج کے زمانے کے لحاظ سے۔ یہ قیمت جیسے بڑھتی رہیں گی گھٹتے رہیں گے اس کے لحاظ سے ہوگا۔ کسی زمانے میں 25 روپے تھی تو 75 روپے کے اس میں ہوا، اور کسی زمانے اور کم تھی۔ 125 روپے میں 1 تولہ سونا، یہ حالات میں نے اپنے آنکھوں سے میں نے بھی دیکھا ہے۔ 125 روپے میں 1 تولہ سونا، تو یہ مقدار سونے کی رکھ دی گئی ہے۔ زمانے کے لحاظ سے قیمت بڑھیں گی گھٹیں گی۔ یہی چاندی کبھی 600-700 روپے تولے تک جاتی ہے۔ تو علی الحساب یعنی فی الوقت فی زمانے نا 2000 روپے انڈین کرنسی کے لحاظ سے اتنی مالیت والی چیز کی چوری کیا ہے تو یہ سزا کا مستحق ہے۔ اگر اس سے کم کی ہے وہ سزا تعزیر، حکمت، مصلحت پر جو دینا ہے دے دو، کچھ تھپڑ مار کے چھوڑ دو یا یوں ہی چھوڑ دو، جو بھی کرنا ہے کر دو، یعنی حد جاری نہیں کریں گے۔ قانون اگر مناسب سمجھتا ہے انہیں قتل کرنا ہے تو قتل بھی کروا دے، اس کو تعزیر کہتے ہیں، یعنی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر۔ یہ ایک ایسا قانون ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جو بھی سزائیں اخبار کے اندر خبریں آئیں گے تو اس میں لکھیں گے تعزیرات ہند کے لحاظ سے فلاں دفعہ دائر کیا گیا تھا، اس کے تحت یہ سزا متعین ہے، لہذا یہ سزا اس کے اوپر جاری کی جاتی ہے۔ وہی عربی کا لفظ ہے، اردو میں جو کا تو لکھتے ہیں تعزیر حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر قانون نافذ کرنے والا، قانون جاری کرنے والا جو اپنے ملک کے لیے ضروری سمجھتا ہے وہ جاری کر دے گا، چاہے آپ کے حق میں بہت برا ہوتا ہو یا بہت ہی برا ہوتا ہو یا بہت معمولی ہوتا ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں سزا۔ یہ حد، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں بھی 2 صورتیں ہیں۔ پکڑے جانے سے پہلے خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیتا ہو تو پھر وہ دے دے گا، پیش کر دے گا، اس کے لیے سزا کی دوسری شکلیں نکلیں گی۔ توبہ کی ایک شکل، دوسرے کی توبہ، اس کی توبہ یہی ہے کہ اللہ کا جو قانون نافذ کر دیا گیا اس قانون کو قبول کر لینا آخرت کے عنوان سے، دوزخ میں بچنے کے عنوان سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب مسئلے آگے بڑھیں گے۔ آپ نے چوری کی تھی، کسی کو پتہ نہیں، چل اب اس کے بعد سدھر جاتے ہیں، زندگی بھر اطاعت پہ رہتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ایسے 20 گناہ والی چیزیں، خیانت کی، بددیانتی کی، بے وفائی کی، خود انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے تو پتہ چلتا جائے گا۔ یعنی اب تک اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، قدرت نے وہ انتظامات، وہ اسباب اس کے لیے آسان نہیں کیے جو زمانے والوں کے سامنے اس کے گناہ کھل کر آ جائیں۔ 20 گناہ انسان کے ایسے ہیں جو اس کا ضمیر جانتا ہے، انسانوں کے نزدیک وہ بڑا پاک باز سمجھا جانے لگتا ہے، لیکن گناہوں سے توبہ کر کر باز آ کر عمل صالح کی طرف، اطاعت و فرما برداری کی طرف، یعنی نیک کردار انسان بن جاتا ہے، اسی کے اوپر قائم رہتا ہے، غلط کام کے اوپر توبہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے، یعنی ناموں میں سے، یعنی کاموں میں سے بخشنا بھی ہے، نہ صرف بخشنا، ایسے بندوں پر رحم فرمانا ہے، اس لیے کہ
اللہ کو رحم کرنے والا، بخشنے والا، اللہ کی ذات کو جانا، مانا، پہچانا، خوف رکھتے ہوئے اب اطاعت پہ لگ گیا، نافرمانی کے راستے کو ترک کر دیا۔ عبادت کے اندر یہی تو بنیادی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، کہ اللہ کا اعتراف کرنا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کے مرتبے کا اظہار کرنا۔ یہ عملی طور پر کیا نیک عمل کرتے ہوئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ یہاں تک احکام کے سلسلے کو ختم فرماتے ہیں۔ احکام کے سلسلے کو مزید آگے بھی کئی اعتبارات سے ذکر کریں گے، دوسری چیزیں، اس سے پہلے چند ایک چیزیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر، اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ انہیں جو چاہے کرے گا، اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیت میں۔